توریت کو نازل کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، انجیل کو ہم نے نازل کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، زبور کو ہم نے نازل کیا مگر حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اے میرے محبوب آپ اس میں بھی بے مثال ہو، جو آپ پر کتاب نازل کی ہے، نازل بھی ہم نے کی ہے اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے محبوب قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر زمانے میں، حضور کے زمانے سے لے کے آج تک، ہر زمانے میں قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ہر زمانے میں قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، ہر زمانے میں قرآن سے کچھ آیتوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی، ہر زمانے میں قرآن کے دشمنوں نے قرآن پر اعتراض کیے، ہر زمانے میں قرآن پر تیزاب ڈالا گیا، ہر زمانے میں قرآن کو جلایا گیا۔ دشمنی کے باوجود اللہ کا احسان ہے کہ جیسا قرآن مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا، الحمدللہ وہی قرآن آج بھیلواڑہ کی سرزمین پر ویسے ہی موجود ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے، ان کے نام مٹ گئے، ان کی ذات مٹ گئی، خاندان مٹ گئے، نسلیں مٹ گئیں، مگر جیسا قرآن اللہ نے مکہ مدینے میں نازل فرمایا تھا، الحمدللہ آج بھیلواڑہ کی سرزمین پر ویسے ہی قرآن موجود ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ بدلنے والا نہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے دوسرے انبیاء پر کتابوں کو نازل فرمایا۔ مکے والوں نے جب قرآن نازل ہوا تو مکے والوں نے پہلا اعتراض کیا۔ کیا اعتراض تھا؟ کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن عربی میں اور محمد کی زبان عربی ہے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے۔ محمد اپنے انداز میں اس کو تیار کر لیتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ چونکہ قرآن ویسے ہی نازل ہوتا جیسے میرے محبوب کی مرضی ہوتی، جیسے میرے محبوب کی مرضی ہوتی، اللہ محبوب کی مرضی کے مطابق قرآن نازل فرماتا۔ ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ میرے محبوب ان مکے والوں میں اعلان فرما دو کہ یہ سارے کفار مکہ، سارے انسان، سارے جنات مل کر کوشش کر لیں کہ قرآن کی طرح کوئی کتاب تیار کر لیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بشر کا نہیں پروردگار کا کلام۔ چیلنج دو میرے محبوب ان کو قرآن کا۔ اگر یہ قرآن محمد نے تیار کیا ہے تو تم بھی تو خاندان محمد کے ہو، تمہارا اور ان کا ایک خاندان ہے، تمہاری بھی زبان عربی ہے، ان کی بھی زبان عربی ہے، جو تمہارا لہجہ ہے وہ ان کا لہجہ ہے، جہاں کے تم ہو وہاں کے محمد ہیں، جو تمہارا رہن سہن ہے وہی محمد کا ہے۔ اگر محمد نے تیار کیا ہے، آج کوئی ہے، تم سب مل کر نبی نے قرآن تیار کر کے لاؤ۔ راتیں گزر گئیں، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، مگر کوئی قرآن کی ایک آیت قرآن کے مقابلے میں تیار نہیں کر سکا۔ زمانہ گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے چیلنج کو ہلکا کیا، پورا قرآن نہیں، چیلنج کو ہلکا کیا جائے تاکہ ان مکے والوں کو ان کی اوقات کا اندازہ ہو جائے اور مقام مصطفیٰ کا اندازہ ہو جائے، محبوب کے مقام کا اندازہ ہو جائے، محبوب کی محبت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ نے چیلنج کو ہلکا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ قل قرآن نہیں لا سکتے، عاجز ہو تم، طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، علم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، کمال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو 10 سورتیں لے آؤ قرآن کی طرح۔ چیلنج دے دیا، یہ دوسرا چیلنج تھا، دے دیا۔ مہینے گزر گئے مگر کوئی جواب نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیسرا چیلنج ان اعتراض کرنے والوں کی جو میرے محبوب پر اعتراض، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے لوگو، اگر محمد کا یہ کلام ہے تو تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی ایک سورت ہے اس کی طرح کوئی ایک سورت تیار کر کے لے آؤ۔
آخری چیلنج، تیسرا چیلنج، نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے محبوب پر قرآن کی شکل میں نازل فرمایا تو تم اس کی طرح ایک سورت لے آؤ، سب سے چھوٹی سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نہیں ہے، بڑے کمال والے، جمال والے، خوبصورت، حسین و جمیل چہرے والے، زبان والے، بولنے والے، تقریر کرنے والے، خطیب بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی طرح ایک سورت تیار کر کے لے آؤ۔ اور اس کے بعد مکے والوں کا انداز تھا کہ جب یہ قصیدے عربی میں لکھتے تو پورا قصیدہ لکھ کر نیچے چیلنج لکھتے اور کعبے کی دیوار پر لٹکا کے چیلنج لکھ دیتے، ہے کوئی جو ہماری طرح قصیدہ بنا کے لے آئے، کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے۔ آج مصطفیٰ کے دیوانے کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے بھی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لکھی اور کعبے کے غلاف سے لٹکا دی، کعبے کی دیوار پر معلق کر دیا، لٹکا دیا، اور کہا ہے کوئی جو اس کی طرح تیار کر کے لے آئے؟ والے غیبت کرنے والے، میرے محبوب کے خلاف سازشیں کرنے والے، آج جب اللہ نے محبوب کے ذریعے چیلنج کرایا ہے، زبانیں خاموش ہیں، نظریں جھکی ہیں، بولنے کی طاقت نہیں، راستے بدل کے نکلتے ہیں، کہیں غلام مصطفیٰ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہے کوئی تم میں جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی طرح کوئی بنا کے لے آئے؟ ایک زمانہ گزر گیا تو انہی میں سے، مسلمان نے نہیں، دیوانے نے نہیں، جان دینے والے نے نہیں، گردن کٹانے والے نے نہیں، انہی میں سے ایک دشمن نے اس آیت کے نیچے آ کے لکھ دیا ھذا لیس من کلام البشر، کوئی کیسے لا سکتا ہے، یہ بشر کا نہیں، پروردگار کا کلام، یہ بشر کا نہیں ہے، یہ بشر کا نہیں ہے، یہ محمد کا نہیں، محمد کے خدا کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام۔ لانے جو آپ سے ٹچ ہو جائے، جو آپ کا ہو جائے، جو آپ کا دیوانہ بن جائے، جو آپ کا شیدائی بن جائے، جو آپ کا فدائی بن جائے، جو آپ کا غلام بن جائے، آپ کی نسبت اپنے گلے میں ڈال لے، اس کے ہاتھوں میں آپ کا دامن ہو، اس کے دل میں آپ کی محبت ہو، اس کے وجود میں آپ کی محبت کی طغیانی ہو، عالم یہ ہے کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو میں نے حرام فرما دیا ہے۔ آپ کی محبت تو ہو اس کے دل میں، چاہت تو ہو، تڑپ تو ہو۔ اللہ اکبر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ تھے محبت کرنے والے، یہ تھے جان دینے والے۔ یا رسول اللہ، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ یا رسول اللہ، جان جاتی ہے جاتی رہے، خون بہتا ہے بہتا رہے، گردن کٹتی ہے کٹتی رہے، ہاتھ ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے رہے، اولاد کی قربانی دی جاتی ہے دی جاتی رہے۔ یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو میرا وجود سلامت ہے، میری جان سلامت ہے، میری روح سلامت ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کیسی محبت فرمائی، اللہ اکبر۔ اللہ کبھی کبھی اپنے محبوب کی عمر کی قسم کھاتا ہے، میرے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، آپ کے علاقے کی قسم، آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں ایک نقطہ بڑا مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، رسول کو امی کہا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے امی کہا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ قرآن معاذ اللہ کیا کہا؟ ان پڑھ۔ لیکن ہم نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، غوث و خواجہ کو ماننے والے، سرکار اعلی حضرت سے محبت کرنے والے، امام ربانی
मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रदी अल्लाह अन्हो की मोहब्बत अपने दिल में बसाने वाले ऐसे गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेअदब नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले ये हैं। या रसूल अल्लाह, हमारा आलम ये है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर आशनशी है। और या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अरे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। हैरान हूं मेरे शाह, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम रसूल के इल्म को नापने वाले नहीं हैं, अपनी तरह कहने वाले नहीं हैं। हमारा कहना तो ये है, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील इस पूरी कायनात में कभी देखा ही नहीं। मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील नहीं देखा, और मेरी आंखें देख कैसे सकती है, मेरी आंखें आपसे ज्यादा हसीन और जमील देख कैसे सकती है। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन और जमील तो इस कायनात में किसी माँ ने बच्चा पैदा ही नहीं किया है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी मोहब्बत है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। नबी उम्मी कहा गया, मगर दुनिया की कुछ बेअदब कौमों ने कम इल्मी की बुनियाद पर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उम्मी का तर्जमा अनपढ़ किया। लेकिन अगर थोड़ा सा अदब के दायरे में देखा जाए तो हम कहते हैं उम्मी का मतलब है जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो। बात वही है, लेकिन समझने का अंदाज देखो। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबी उम्मी, तुमने कहा अनपढ़, ये गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। और अल्लाह फरमा रहा है, जब 1% मेरे महबूब की बारगाह में आवाज बुलंद हो जाए, गुस्ताखी है, तो ये तो रसूल की शान में गुस्ताखी है, आपके मकाम और मर्तबे में गुस्ताखी है। हम कहते हैं उम्मी का मतलब है जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो। क्यों? क्या दुनिया में रसूल का कोई उस्ताद नहीं? किसने पढ़ाया? जब कोई उस्ताद नहीं तो पढ़ाया किसने? दुनिया में कोई उस्ताद नहीं तो मेरे नबी को सिखाया किसने, पढ़ाया किसने? बाकी दुनिया में मेरे पैगंबर का कोई उस्ताद नहीं। वजह थी, अगर दुनिया में मेरे महबूब का कोई उस्ताद होता तो वो पढ़ाता, और जो एक जुमला सिखाता उसका एहसान हो जाता है सिखाने वाले पर। और अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं है मेरे महबूब पर किसी का एहसान हो, बल्कि अल्लाह की रहमत ये चाहती है पूरी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान हो। कोई उस्ताद होता, कोई उस्ताद, एक दौर आएगा, अल्लाह जानता था एक जमाना आएगा, अल्लाह जानता था एक दौर आएगा जब ये मेरा महबूब इशारा करेगा तो चांद दो टुकड़े हो जाएगा। अल्लाह जानता था एक जमाना आएगा जब मेरा महबूब इशारा करेगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। अल्लाह जानता था एक जमाना आएगा जब मेरा महबूब इशारा करेगा तो दरख्त चल के मेरे महबूब की बारगाह में आके सलाम पेश करेंगे। अल्लाह जानता था एक जमाना आएगा, एक ऐसा जमाना कि जिस जमाने में मेरा महबूब अगर मुट्ठी में कंकरी भरने वाला सामने आएगा, इशारे से मेरे महबूब के हुक्म से वो कलमा पढ़ती हुई नजर आएगी। अल्लाह जानता था एक जमाना आएगा चरिंदो परिंद मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी देंगे। ये कमाल का दौर आएगा, जब ये बुलंदी का दौर आएगा, तो ऐसे दौर में अगर दुनिया में कोई उस्ताद हो तो कहीं वो ये ना कह दे कि ये सारा कमाल मैंने दिया है, इसलिए अल्लाह ने मेरे उस्ताद से महफूज फरमा। दूसरी वजह, शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता कहीं ना कहीं मालिक और खादिम की तरह भी होता है कि शागिर्द खादिम की हैसियत रखता है, वो खिदमत करता है, उस्ताद आगे चलता है, शागिर्द पीछे चलता है। उस्ताद जब मस्जिद के दरवाजे पर अपनी जूतियां उतार कर मस्जिद में जाता है तो शागिर्द जूतियां उतार कर अच्छी जगह रखता है। यह शागिर्द का काम है। अल्लाह ने महबूब को उस्ताद
سے محفوظ کر دیا. اے میرے محبوب آپ کا کوئی استاذ ہوگا وہ آگے چلے گا, آپ پیچھے چلیں گے. اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہے آپ پیچھے چلیں. اللہ نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے پوری کائنات آپ کے پیچھے چلے, پیچھے اس امام کے, آپ کسی کے پیچھے نہیں, آپ کسی کے پیچھے نہیں. اگر کوئی استاذ ہوگا اللہ کو کیسے برداشت ہوگا میرا محبوب پیچھے چل رہا, نہیں. میرے محبوب میں نے تو آپ کو اس لیے بنایا ہے, آپ دیکھ لینا آپ کے زمانے میں آپ کی زندگی میں ایک دور آئے گا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,40,000 نبی آپ کے پیچھے بیت المقدس میں کھڑے ہوں گے اور میں آپ کو سب کا امام بنا دوں گا. آپ پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہے میرے محبوب, آپ آگے ہونے کے لیے. معراج کی رات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, پیغمبر کی ذات ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ نے محبوب کو آگے بڑھا دیا. جب گئے تھے میرے نبی سارے انبیاء منتظر تھے, مصلی پہ کوئی نہیں بڑھا, کوئی نہیں بڑھا مصلی پہ. کیوں؟ مصلی پہ بڑھنے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں, آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے احکام ہیں. اگر سب برابر ہوں علم میں تو وہ آگے بڑھے جو تقوی میں زیادہ ہو, سب تقوی میں برابر ہوں تو جمال میں زیادہ ہو, سب جمال میں برابر ہوں تو کمال میں زیادہ ہو. کیا مطلب؟ سارے نبی موجود ہیں, جمال والے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن کا عالم یہ تھا جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو مصر کی عورتیں دروازے پر کھڑی ہوتی تھی حسن یوسف کو دیکھنے کے لیے. ان کے حسن کو دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی تھی. وہ جمال والے موجود ہیں. اے یوسف آگے بڑھے, نماز پڑھائیں. کہا نہیں, جمال ہے میرے پاس مگر یہ جمال مصطفیٰ کے جمال کا صدقہ ہے, یہ جمال مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کامل جمال والے تو محمد رسول اللہ ہے, کوئی آگے نہیں آ رہا ہے. کیا مطلب؟ کسی نبی نے مصلی پر نہ آ کر یہ بات ثابت کر دی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ نبی, یہ سید الانبیاء ہم سے علم میں بھی زیادہ ہے, ہم سے جمال میں بھی زیادہ ہے, ہم سے کمال میں بھی زیادہ ہے, ہم سے بلندی میں بھی زیادہ ہے, ہم سے حسن میں بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آپ نے نماز پڑھائی تو اللہ نے امی بنایا. لیکن امی کا کیا مطلب ہے؟ جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو. اور استاذ کیوں نہ ہو؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے دور کو دیکھ کر وہ احسان جتائے کہ میں نے سکھایا ہے. نہیں, پیغمبر پر کسی کا احسان نہیں ہے, میرے آقا پر کسی کا احسان نہیں ہے, بلکہ پوری کائنات پر میرے محبوب کا احسان ہے. پوری کائنات پر میرے آقا کا احسان ہے. انبیاء کرام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیں ہر زمانے میں جب انبیاء کرام کو تکلیف دی گئی ان کی قوموں نے برا کہا. حضرت نوح علیہ السلام کو برا کہا گیا, حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے برا کہا, حضرت شعیب کو برا کہا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہا گیا. تو جب انبیاء کرام کو برا کہا گیا تو جب انہیں برا کہا جاتا تو وہ خود اپنی طرف سے جواب دیتے. جواب سے مراد یہ نہیں تھا, جواب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کے جملوں کی طرح جواب دیتے, ان کی طرح گستاخی کرتے, ان کی طرح جواب دیتے. انہیں سمجھا ایک کہ جب رسول کی شان میں گستاخی کی گئی, جب پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی, ہر دور میں انبیاء کی شان میں گستاخی کی گئی, نبیوں نے خود جواب دیا. جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اللہ نے فرمایا محبوب جواب تم نہیں دینا, میں تمہاری طرف سے جواب دوں گا, تم جواب نہیں دینا. اے میرے محبوب, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب 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 حدیث کہتے ہیں. آپ جواب دو گے تو آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کو حدیث کہتے ہیں. جب ایک زمانہ گزر جائے گا تو کچھ لوگ کہہ دیں گے یہ حدیث ہے, حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں مانیں گے, یہ حدیث ضعیف ہے, ہم نہیں مانیں گے. اے نبی آپ جواب نہیں دینا, نبی آپ جواب نہیں دینا, میرے محبوب نہیں دینا. میرے محبوب کو اہل حدیث کہنے والے جو یہ کہیں گے یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے, ضعیف ہے, اے میرے محبوب آپ نہیں کہنا, آپ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, جواب ہم دیں گے. محبوب جواب میں دوں گا, آپ کہو گے حدیث بنے گی, میں جبریل کو بھیج دوں گا, قرآن بن جائے گا.
آپ کہو گے حدیث ہوگی، میں جبریل کو بھیجوں گا، قرآن بن جائے گا، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہوگا، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہوگا، جس کو پکڑنا چھونا بھی عبادت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ بہت سے لوگ ہیں جن کا نام گستاخی کرنے والوں کی لسٹ میں موجود ہے، مگر ایک شخص ولید ابن مغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، رسول کو برا کہا، تو اس نے ایک لفظ رسول کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے بدلے میں محبوب کی طرف سے اس کے 10 عیبوں کو بیان فرمایا۔ اس نے ایک جملہ کہا نبی کی شان میں گستاخی کا، اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اس نے ایک گستاخی کی، اللہ نے اس کے 10 عیبوں کو بیان فرمایا، اور ان 10 عیبوں میں ایک عیب یہ بھی تھا، اللہ نے فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے یہ حرامی ہے۔ اے میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کی اس کی بات سن کے دل چھوٹا کرتے ہیں، آپ اس کی بات سن کے اپنے دل کو چھوٹا کرتے ہیں۔ میرے محبوب یہ بہت چھوٹے درجے کا انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حرامی ہے۔ قرآن نے 10 عیبوں کو بیان فرمایا، کس کے؟ کہ جس نے ایک لفظ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ نے 10 عیب بیان کیے، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، عیار ہے، ساری چیزیں بیان کی۔ اس نے مان لیا کہ قرآن نے جو میرے بارے میں کہا یہ سارے عیب میرے اندر ہے، مگر ایک عیب قرآن نے مجھے حرامی کہا، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات صرف میری ماں جانتی ہے، میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ گیا اور ماں کے سینے پہ جا کے بیٹھ گیا، اے میری ماں، قرآن نے میرے 10 عیبوں کو بیان کیا ہے، میرے 10 عیب بیان کیے، 9 عیب میرے اندر ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر اے میری ماں 10واں عیب جو قرآن نے میرے بارے میں کہا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ قرآن نے میرے بارے میں کہا تو حرامی ہے، اے میری ماں مجھے بتا کیا میں حرامی ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا اگر تو حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا، اگر تو حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا۔ محمد رسول اللہ کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے تیرے لیے قرآن میں نازل ہوا ہے، تو حرامی ہے، بے شک تو حرامی۔ قرآن نے انداز دیا، قرآن نے مجاز دیا کہ جو حلالی ہوگا وہ رسول کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو اللہ نے جواب دیا، میرے محبوب جواب آپ نہیں دینا، آپ کی طرف سے جواب میں دوں گا۔ یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت ہے، محبوب سے محبت، اللہ کیسی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اب صرف محبت پر اکتفا نہیں ہے، محبت کرنے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا؟ دنیا میں بہت سارے عقیدے پیش کیے گئے، بہت سے نظریے پیش کیے گئے، مگر آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے نبی کو اللہ نے کتنا دیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اللہ نے مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ نے مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ کتنا دیا اللہ نے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے اللہ نے کتنا دیا؟ اللہ نے محبوب کو کتنا دیا؟ یہ دینے والا خدا جانتا ہے اور لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، مطلق ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام برباد ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ ایک ہے۔ انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ اب اللہ نے کتنا دیا؟ وہ مصطفیٰ نے کتنا لیا؟
یہ دینے والا صرف خدا جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی محبوب سے محبت کا عالم کیا ہے؟ اللہ کی محبوب سے محبت کا عالم کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی انسان نے ایک مرتبہ درود بھیجا، محبوب سے محبت دیکھیں، ایک بار درود بھیجا، عالم یہ ہے. حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت محبوب سے. اے میرے محبوب، جو آپ پر صرف آپ پر ایک بار درود بھیجے گا تو یہ اس کا انعام ہوگا. میرے محبوب سے مجھے اتنی محبت ہے، جو ایک بار درود بھیجے گا میں اس بندے پر، بھیجنے والے پر 10 بار درود نازل فرماؤں گا. من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو ایک بار میرے محبوب پر درود بھیجے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور صرف 10 رحمتیں نہیں، 10 رحمتیں نازل فرمانے کے بعد اس کے 10 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. یہ محبوب سے محبت ہے پروردگار کی. اے میرے محبوب، اگر کوئی خالی عبادت کرے گا تو جتنا ثواب ہوگا، جتنا عمل ہوگا بدلہ اسی کے مطابق دیا جائے گا. لیکن اے میرے محبوب، جب آپ کی بارگاہ میں آ کے ایک عمل کرے گا تو بدلے میں 10 گنا زیادہ دوں گا. ایک عمل آپ کی بارگاہ میں ایک عمل تو 10 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا. من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو ایک بار درود بھیجے گا، جو ایک بار میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے گا تو ایک کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دوں گا اور اس کو 10 درجے بلندی عطا فرماؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ دیکھیں، 10 رحمتیں. معراج کی رات کیا ہوا؟ اللہ نے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی محبوب کو. 50 وقت کی نماز عطا فرمائی محبوب کو. حضور علیہ السلام 50 وقت کی نماز لے کر آئے. محبت دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 وقت کی نماز لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. نمازیں کم ہوتی نہیں. نمازیں کم ہونے کے بعد جب لاسٹ میں نمازیں 5 رہ گئیں، 5 نمازیں رہ گئیں، تو اس وقت میں حضور علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے. حضور علیہ السلام نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، اب نہیں جاتا. جب 5 رہ گئیں نے کہا وہ بدلہ نہیں جائے گا. جو ہم نے کہا، جو میں نے کہا وہ بدلہ نہیں جائے گا، اور جو آپ نے کہا وہ ٹالا نہیں جائے گا. کیا کہا پروردگار نے؟ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے، 50 نمازیں دے رہا ہوں آپ کی امت کے لیے، بدلہ نہیں جائے گا. اور میرے محبوب جو آپ نے کہا اسے ٹالا نہیں جائے گا. اب دونوں میں تطبیق کی صورت کیا نکلے گی؟ اللہ کا حکم ہے 50، محبوب کی عرضی لگائی ہوئی ہے اے اللہ 5. تو اللہ نے کہا میرے محبوب، میری محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی بات بھی مانی جائے اور میرے حکم پر عمل بھی کی جائے. انداز یہ ہوگا میرے محبوب آپ کی امت نماز پڑھے گی 5 وقت کی، مگر ثواب میں 50 ہی کا عطا فرماؤں گا. آپ کی امت نماز پڑھے گی 5 وقت کی، مگر میں ثواب 50 کا ہی دوں گا. تو یہ جو ثواب 50 کا مل رہا ہے یہ ہماری محنت نہیں ہے، یہ محبوب کے مقام و مرتبے کی وجہ سے مل رہا ہے. محبوب کی محبت، اللہ کتنی محبت فرماتا ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا عالم کیا ہے آپ دیکھیں. اللہ نے کتنا بڑا مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اے میرے محبوب، ایک بیماری ہے دنیا میں، طاعون. ایک بیماری ہے طاعون.
ताऊन एक बीमारी है दुनिया में, मगर अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे आपके शहर की कसम जिसमें आप रहते हैं, ये मेरा वादा है आपसे कि आपके शहर में ताऊन जैसी बीमारी को दाखिल नहीं करूंगा। ऐ मेरे महबूब, आपके सहाबी गरीब रहेंगे, परेशान रहेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, कपड़े नहीं होंगे, लिबास नहीं होगा, तलवारें नहीं होंगे, घर नहीं होंगे, मकान नहीं होंगे, जिंदगी गुजारने का साजो सामान नहीं होगा, मगर मेरे महबूब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे आपके शहर की कसम जिसमें आप चलते हैं, आपके शहर की कसम जिसमें आराम फरमाते हैं, मुझे आपके शहर की कसम जिसकी गली और कूचों में आपके मुबारक कदम पड़ते हैं, मेरे महबूब मैं इस मुबारक शहर में ताऊन जैसी बीमारी को दाखिल नहीं फरमाऊंगा और ना ही दज्जाल को दाखिल फरमाऊंगा। मेरे महबूब मदीने में ताऊन जैसी बीमारी दाखिल नहीं होगी, ताऊन को दाखिल नहीं करूंगा और ना ही दज्जाल को। महबूब आपके शहर में नहीं आएगा, आपके शहर में नहीं आएगा। अल्लाह क्यों? जब पूरी दुनिया में जा रहा है तो मक्के और मदीने में क्यों नहीं? जब पूरी दुनिया में जा रहा है तो मक्के मदीने में क्यों नहीं? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब इसलिए कि मक्के और मदीने में जो ताऊन के या दज्जाल के घुसने वाले रास्ते हैं, मैंने वहां पे फरिश्ते बिठा दिए हैं। खबरदार खबरदार, न ताऊन को मेरे महबूब के शहर में दाखिल होने देना, न दज्जाल को मेरे महबूब के शहर में दाखिल होने देना। मेरे महबूब ये मेरी आपसे मोहब्बत है। मेरे महबूब जब ताऊन आएगा, बीमारी फैलेगी, लोग मरेंगे, लोग गिरेंगे, लोग तड़पेंगे, तो मेरे महबूब आपके दिल को तकलीफ होगी। जब आपके दिल को तकलीफ होगी ये हमसे देखा नहीं जाएगा। ऐ मेरे महबूब इसलिए हम आपके शहर में ताऊन जैसी बीमारी को दाखिल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह की मोहब्बत कितनी आप जानते हैं? कितनी मोहब्बत अल्लाह अपने महबूब से करता है। मकाम मुस्तफा और मोहब्बत रसूल क्या है? कैसी मोहब्बत? मोहब्बत किस चीज को कहते हैं? कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक, कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक मेरे महबूब की तारीफ में भरा हुआ नजर आता है। अगर कोई दुनिया में यह कह दे कि हमें कुरान में तारीफ नजर नहीं आती, कमी इस किताब में नहीं है, कमी उनकी नजर में है कि जिन्हें कुरान में पैगंबर की तारीफ नजर नहीं आती। वरना यही कुरान है कि जिस कुरान में अल्लाह ने नूह कहा, इसी कुरान में अल्लाह ने यहया कहा, इसी कुरान में अल्लाह ने जकरिया कहा, इसी कुरान में अल्लाह ने शुएब कहा, इसी कुरान में अल्लाह ने ईसा कहा। सारे नबियों के अल्लाह ने नाम लिए, मगर जब मेरे महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा मोहम्मद, बल्कि जब भी कहने की बारी आई है तो अल्लाह ने कभी या अय्युहन नबी कहा, कभी या अय्युहर रसूल कहा, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी तौहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी वद्दुहा कहा। ऐ मेरे महबूब, मेरे महबूब आपका आलम यह है, आपका आलम यह है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इतना देंगे, इतना देंगे जब तक आप राजी न हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। पूरी कायनात का हर जर्रा अल्लाह को राजी करना चाहता है, मगर आलम यह है अल्लाह अपने महबूब को राजी करना चाहता है। क़यामत के मैदान में दुनिया के तमाम लोग, सारे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जाएंगे, अपनी फरियाद करेंगे और सब कह देंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद आखिर में सरकार फरमाएंगे अना लहा, आज के दिन का दूल्हा अल्लाह ने मुझे बनाया, मेरे झंडे के नीचे आ जाओ। जब आ जाएंगे और उसके बाद मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे अपने गुनहगार उम्मतियों को बख्शवाने के लिए। जब मेरे नबी सजदा करेंगे, सजदे में सर झुकाएंगे, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, दीगर कुतुब हदीस में है, मेरे नबी ऐसी ताजीम, ऐसी तारीफ करेंगे अल्लाह की, ऐसी हम्दो सना बयान करेंगे जो ना आज तक किसी ने की है, ना हुजूर के बाद कभी कोई कर सकता है। उसके बाद अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, मेरे महबूब सर उठा लें, मेरे महबूब सर उठाएं, आप मेरे महबूब सर उठाएं। वकुल तुस्मा वसल तोता वशफा तुशफ़ा, ऐ मेरे महबूब आप मांगे तो सही, महबूब मांगे तो सही।
میرے محبوب مانگے تو صحیح، آپ کہیں تو صحیح، لب ہلائیں تو صحیح، زبان ہلائیں تو صحیح، میرے محبوب آپ انگلی اٹھا کر اشارہ کر دے جدھر جدھر رسول کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ محبت ہے، محبت پروردگار ہے. اللہ کی محبت اپنے محبوب سے کتنی ہے. اور آپ دیکھیں محبوب سے محبت جب اللہ کرتا ہے تو اللہ کی ساری کائنات محبوب سے محبت کرتی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا. ہم ایک راستے سے گزرتے جا رہے تھے کہ میں نے اچانک دیکھا ایک پتھر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے لگا. پتھر ایک لأعرف حجرا بمکہ، مکے میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ نبی نے اعلان نبوت تک نہیں کیا ہے، مگر جب جب میرے نبی اس گلی سے گزرتے ہیں تو وہ پتھر میرے آقا پر سلام بھیجتا. انی لأعرف حجرا بمکہ، میرے نبی جب جب اس گلی سے گزرتے ہیں وہ پتھر میرے نبی کو دیکھتا ہے تو میرے محبوب پہ سلام بھیجتا ہے. محبت. ہم انسان اگر رسول سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ارے کائنات کا ہر ذرہ رسول سے طواف کے لیے گئے، کعبے کا طواف کرنے لگے. اس کے بعد جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا اس کے سامنے گئے تو جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. حضرت عمر کہتے ہیں وَلَوْلَا مَا رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، میری آنکھوں نے، اگر میری آنکھوں نے زندگی میں کبھی یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، اگر نبی نے چوما نہیں ہوتا تو عمر تجھے بوسہ نہ دیتا. میرے نبی نے تجھے چوما ہے، تجھے یہ سعادت نصیب ہے کہ تو نے میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما ہے، اس لیے تجھے چوم رہا. اور کوئی فضیلت نہیں ہے تیری. انک حجر، تو پتھر ہے. انک حجر، تو پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. بس میں نے زندگی میں ایک بار دیکھا کہ میرے نبی کے ہونٹوں کو تو نے چوما ہے. یہ نہیں کہتے نبی نے چوما ہے، تجھے موقع ملا ہے، تجھے موقع ملا ہے، تجھے موقع ملا ہے میرے نبی کے ہونٹوں کو، میرے نبی کو لبوں کو چومنے کا، میرے نبی کے لبوں کو بوسہ دینے کا. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو نے رسول کے ہونٹوں کو چوما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ اکبر. پوری دنیا آج محبت کی دعویدار ہے، پوری دنیا آج محبت کی دعویدار ہے. ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے. مگر آپ دیکھیں محبت کرنے والے سب سے پہلے آپ قرآنی آیات کا جائزہ لیں، صرف قرآنی آیات کا، کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیسی محبت فرمائی، کیسی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی قیامت کے میدان میں. اور اللہ نے صرف دنیا میں نہیں، اللہ نے محبت صرف دنیا میں نہیں فرمائی. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، اور اس کے بعد جب ہم گناہ کریں ایمان نہ لائیں تو قبر میں جب ہم قبر میں جائیں تو ہم سے سوال ہو اللہ کی ذات کے بارے میں. لیکن سوال یہی نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے بارے میں بھی ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں بھی ہو رہا ہے. اے میرے محبوب، آپ نے دین کی خاطر پتھر کھائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو رلایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا. میرے محبوب، آپ نے مذہب اسلام کی ترقی اور بلندی کے لیے کربلا کی سرزمین پر حسین جیسے شہید اعظم کو پورے کنوے کے ساتھ شہید ہونا پڑا. وہ حسین، اللہ اکبر، جنہیں آج پوری دنیا کہتی ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے،
سب مر گئے یزیدی، نشان ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ پیغمبر نے اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمتوں کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اللہ کی رحمت نے اعلان کر دیا میرے محبوب و محبوب کے رشتے کا عالم یہ ہوگا، میرے محبوب میرے اور تمہارے رشتے کا عالم یہ ہوگا، میری محبت کا عالم یہ ہوگا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے محبوب وہاں وہاں تیرا نام ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ، قرآن میں اللہ کا نام بھی، رسول کا نام بھی، اذان میں اللہ کا نام، رسول کا نام بھی، قبر میں جب مرنے والا انسان دنیا سے جاتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ مرنے والا انسان جس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی، شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، سارے گناہ اپنی زندگی میں کرتا تھا، جس سے کوئی بولتا نہیں تھا، کوئی قریب نہیں بٹھاتا، اس کے گھر کوئی نہیں جاتا، کوئی اس سے سلام کرنے راضی نہیں، مگر مرنے کے بعد اسے نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنائے گئے، دولہا کی طرح سجایا گیا، اس کا سہرا پہنایا گیا، گلاب کے پھول ڈالے گئے، اور 4 لوگ اس کو کاندھوں پہ لے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو یہ ساری تیاریاں کیوں ہیں؟ وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے جلوہ رسول کا۔ جب قبر میں رکھا جائے گا، لٹایا جائے گا، قبر بند کی جائے گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب قبر بند کر دی جائے گی، لوگ چلے جائیں گے، تب اس کے بعد فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ سوال کرو، فرشتے آئیں گے اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، اے فرشتوں بس چیک کرنا یہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، بس ایک سوال کرو، اللہ کے بارے میں عقیدہ چلے جاؤ کا نہیں، اللہ کو ماننے والا ایمان والا نہیں ہوگا، اللہ کس کو بھی ماننا پڑے گا۔ کلمہ صرف اتنا نہیں ہے، دنیا کے کچھ لوگوں نے کہا، حدیث پاک کے اندر ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ وہ بہک گئے، وہ غلط سمجھے، انہوں نے بخاری شریف کو سمجھا نہیں، اور عالم یہ ہے کہ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی محمد رسول اللہ نہ بھی کہے تو وہ جنتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے من قال لا الہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ نہیں، تم نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم آج کسی مسلمان سے کہیں سورہ فاتحہ پڑھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھ دی سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی؟ نہیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک مکمل ہوئی۔ اگر ہم کہیں گے سورہ فاتحہ پڑھو تو مطلب یہ ہے کہ الحمد سے لے کے ولضالین تک۔ حدیث کا بھی یہی انداز ہے من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا مطلب یہ کہ جس نے پورا کلمہ پڑھا، اس لیے کہ پوری زندگی اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتا رہے ایمان والا نہیں ہوگا۔ جس وقت میں اس کی زبان پر محمد رسول اللہ آئے گا اس وقت میں وہ صاحب ایمان ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ میرے محبوب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا، ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز عبادت ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ قرۃ عینی بکا فی الصلاۃ، رسول فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، پریشانیوں سے نجات کا عمل ہے، اللہ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نجات کا آزادی کا ذریعہ نماز ہے۔ مگر آپ دیکھو نماز عبادت ہے اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ جب یہ سارے کام ہو گئے تو اب آپ پہنچ گئے دوسری رکعت میں، اب آپ کو پڑھنا پڑے گی التحیات۔ اور التحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی
عبادت اللہ کی کرو، مگر اللہ فرما رہا ہے تب تک تیری نماز قبول نہیں کی جائے گی جب تک نماز میں میرے محبوب پر سلام نہ بھیج دے۔ سلام بھیج، عبادت میری ہو، سلام محبوب پر، اور صرف سلام محبوب پر نہیں، اب تو عالم یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، عبادت میری ہے، سلام میرے محبوب پر بھی ہے اور محبوب کی آل پر بھی ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ محبوب کا مقام، محبوب کی محبت، اور یہ محبت کہاں تک مکمل ہوئی؟ کہاں تک مکمل ہوئی؟ صرف اللہ نے محبت کی؟ اگر انبیاء اکرام کے زمانے میں آپ دیکھو تو محبت میرے محبوب کی صرف اللہ کی آیتوں میں نہیں ہے، انبیاء اکرام کی محبت کا عالم یہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، مجھے محمد کا امتی بنا دے، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا، مجھے محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں نبوت عطا فرما دی ہے، تو کہتے ہیں اے اللہ تو پھر محمد کو میری نسل میں پیدا فرما دے، کسی نہ کسی انداز میں، کیسے ہی تو میرا کنیکشن جڑ جائے، کیسے ہی میرا ان سے رشتہ جڑ جائے، اے اللہ یا تو مجھے ان کا امتی بنا دے یا انہیں میری نسل میں پیدا فرما دے۔ انبیاء دعا کر رہے ہیں، یہ محبت ہے میرے محبوب کی، یہ مقام ہے میرے محبوب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا تھا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، خبر دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کا نبی کا عالم یہ ہے کہ اللہ اگر اس نبی کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے کسی ذرے کو پیدا نہ فرماتا، اگر وہ نبی پیدا نہ کیا جاتا تو اللہ اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ انبیاء اکرام سے محبت آپ دیکھ لو، انبیاء اکرام کی محبت کے علاوہ اگر یہی محبت کا وجود صحابہ اکرام کی زندگی میں، تو لاکھوں کی تعداد میں مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ محبت، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکے والوں نے روک دیا، کعبے کے طواف نہیں کرنے دیں گے، مکے سے باہر پڑاؤ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کرنے کے لیے ان مکے والوں نے ایک شخص کو بھیجا، عروہ ابن مسعود ثقفی کو، اس لیے کہ یہ مقرر تھا، خطیب تھا، اسے بولنا آتا تھا، بڑا چل زبان تھا، تیز تر رہا تھا۔ بھیجا گیا کہ جاؤ محمد سے صلح کر کے آؤ، معاہدہ کر کے آؤ، کیا کنڈیشن ہے۔ رسول کی بارگاہ میں آیا، معاہدہ ہوا، اور معاہدہ ہونے کے بعد جب یہ واپس گیا کفار مکہ کے درمیان، تو جانتے اس نے کیا کہا؟ میں نے اپنی زندگی میں قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسا دربار محمد عربی کا ہے ایسا دربار اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ میری آنکھوں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسا دربار محمد عربی کا ہے اس کائنات میں ویسا دربار کسی کا نہیں ہے۔ کفار مکہ پوچھ رہے ہیں ایسی کیا خاصیت ہے؟ کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے جب محمد وضو کرتے ہیں، جب محمد وضو کرتے ہیں، ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں اور وہ ہاتھ دھوتے ہیں، زمین انتظار میں ہوتی ہے کہ محمد کے جسم سے ٹچ ہونے والا پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا تو میری زندگی کی معراج ہو جائے گی، مگر صحابہ کرام اتنی تیزی سے، شدت سے دوڑتے ہیں کہ نبی کے ہاتھوں سے لگنے والا پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہرے اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں۔ وضو کے پانی کا ایک قطرہ میرے نبی کا زمین کو کبھی میسر نہیں ہوتا۔ میرے نبی ہاتھ دھوتے ہیں، رسول ہاتھ دھوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ایک قطرہ رسول کے ہاتھوں سے لگنے والا کبھی زمین کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ زمین انتظار میں رہتی ہے مولا زندگی میں ایک بار تو کبھی تیرے محبوب کے جسم سے ٹچ ہونے والا پانی مجھے مل جائے، مگر صحابہ ہیں ہاتھ اور گودیاں دامن پھیلائے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والا پانی کا ہر ایک قطرہ محمد رسول اللہ کے دیوانے تورق سمجھ کے اپنے منہ میں اور ہونٹوں میں پی لیا کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی فرماتے ہیں
کیا کرتے ہیں؟ جب میرے نبی کلی فرماتے ہیں زمین پہ نہیں گرتا ہے، زمین پہ نہیں گرتا ہے، صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور پہ ملتا ہے۔ اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پانی آنکھوں پہ کیوں مل رہے ہو؟ کیا کبھی میرے نبی نے اپنی زندگی میں تم سے کہا ہے کہ میرے جسم سے لگنے والا، میرے جسم سے ٹچ ہونے والا پانی تم اپنے چہرے پہ ملنا، سینے پہ ملنا، داڑھیوں پہ مل لینا؟ کیا نبی نے کبھی حکم دیا؟ صحابہ فرماتے نہیں، رسول کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا حکم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی اندھا رسول کے جسم سے ٹچ ہو جانے والے پانی کو اپنی آنکھوں سے لگا دے تو اللہ اسی وقت میں اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے گا۔ کوئی مردہ دل رسول کے جسم سے ٹچ ہو جانے والے پانی کو، پانی کے ایک قطرے کو اپنے دل سے لگا لے تو اللہ اس کے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ کوئی بے نور چہرہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جانے والے ایک قطرہ پانی کو یا اس وقت میں مدینے کی دھول کو اپنے چہرے سے لگا لے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کے چہرے پر رونقیں نازل فرمائے۔ قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھنے والا عروہ ابن مسعود کہتا ہے میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے مگر محمد جیسا دربار نہیں دیکھا ہے۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ پانی کبھی زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ پانی کا ہر قطرہ صحابہ اکرام اپنے چہرے اور داڑھیوں پر مل لیتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ محبت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، محبت محسوس کی جاتی ہے، محبت میں عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے، صحابہ اکرام نے بتایا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ایک عورت نے جنگ کے موقع پر شوہر کو، بھائی کو، اپنے بیٹے کو جنگ میں بھیج دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی، کوئی خبر نہ ملی تو وہ عورت تلاش میں نکلی، معلوم کی جائے حالات جنگ کیا ہیں، جنگ کا عالم کیا ہے۔ راستے میں ایک ملنے والے نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے؟ آگے 4 قدم بڑھی، کسی نے کہا شوہر شہید ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کوئی غم نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے؟ اور آگے بڑھی، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹا، تمہارا شوہر، تمہارا بھائی، 3 تھے، تمہاری زندگی کا آسرا، تینوں شہید ہو گئے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں؟ کہا وہ دیکھو حضور سامنے ہیں، حضور سلامت ہے۔ اس عورت کی زبان پر یہی جملے تھے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ میرے آقا سلامت ہیں تو میری زندگی کی معراج آپ کے قدموں سے وابستہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو مجھے زندگی کی کوئی رونق نہیں چاہیے، میری زندگی کی ہر بہار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا۔ حبشہ کے رہنے والے بلال، جنہیں عرب کی سرزمین پر کئی بار بیچا گیا، خریدا گیا، لیکن جب ان کی نگاہ مصطفیٰ کے جمال پر پڑی تو آنکھوں نے دیکھا اور پل بھر میں دل نے قبول کر لیا۔ اسی پل سے یا محمدہ با محمدہ کے نعرے لگانے لگے۔ بلال کو مارا گیا، ستایا گیا، گھسیٹا گیا، تکلیف دی گئی، بلال سے کہا گیا نام لینا چھوڑ دو، مگر بلال کی زبان پر یہی تھا جان جاتی ہے تو جاتی رہے، دل سے عشق مصطفیٰ نہ نکلے گا، رسول کا عشق نہ نکلے گا، رسول کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا۔ بلال جان دے سکتا ہے مگر رسول کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی نے ایک دن حضرت بلال کو اس عالم میں دیکھ لیا کہ بلال کو مارا جا رہا ہے، ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ایک جملہ ارشاد، وہ تاریخی جملہ جس کا دنیا میں ہر شخص کو انتظار ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں انتظار ہوتا ہے، اس کے کان سننے کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زبان پر یہ جملہ ہمارے لیے آ جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔ کون سا جملہ تھا؟ میرے نبی نے بلال کو دیکھا تو میرے نبی نے کہا اے اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما، اے اللہ میرے بلال کو، اللہ اکبر،
اللہ کو ادا پسند آ گئی. میرے محبوب آپ نے کہا میرا بلال، آج کے بعد یہ آج قیامت تک تیرا بلال رہے گا. میرے نبی نے کہا اللہ میرا بلال، میرے بلال کو صبر دینا. حضرت ابو بکر صدیق خریدنے کے لیے پہنچ گئے. یہ محبت تھی. میرے محبوب کو جو پسند ہے، میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے، محبوب کے قدموں میں قیمتی سے قیمتی چیز لا کے ڈال دوں گا. میرے نبی نے کہا میرا بلال. اے ابو بکر، اب محبت کا امتحان یہی ہے کہ بلال کو بارگاہ رسول میں لا کے حاضر کر. خریدنے گئے، 10 گنا زیادہ قیمت مانگی امیہ نے. 10 گنا زیادہ قیمت. عرب کے رہنے والے، چہرہ کالا ہے، دانت بڑے ہیں، لوگ گری نظر سے دیکھتے ہیں، غلام ہیں، کوئی لینا نہیں چاہتا ہے. 10 گنا زیادہ قیمت مانگی امیہ نے، مگر صدیق اکبر نے 10 گنا زیادہ قیمت دی. جب خرید لیا تو امیہ نے کہا اے ابو بکر، تم تو بڑے ماہر تجربے کار تاجر ہو، تم نے آج گھاٹے میں سودا کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں گھاٹے میں نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ میں فائدے میں ہوں. یہ مال جو میں نے دیا ہے یہ فانی ہے، یہ بلال قیامت تک باقی رہنے والا ہے. میں گھاٹے میں نہیں ہوں. اے امیہ، تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے بلال کی قیمت 10 گنا زیادہ لی ہے تو تو جیت گیا، کامیاب ہو گیا. اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو نے میری پوری زندگی مانگ لی ہوتی بلال کو خریدنے کے لیے تو پوری زندگی دے دیتا، مگر بلال کو خرید کے مصطفیٰ کے قدموں میں ضرور پیش کرتا. تو نے تو صرف 10 گنا زیادہ قیمت مانگی ہے. لے کے آئے بلال کو بارگاہ رسول میں پیش کر دیا. بلال بارگاہ رسول میں آئے، قدموں سے لپٹ گئے، زندگی کی معراج ہو گئی اور زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. یا رسول اللہ، آپ نے مجھے انمول کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال حبشی سے کتنی محبت تھی. عرب کا ماحول تھا کہ یہ عرب والے کبھی کسی غلام کو یا کبھی اپنے سے کم تر مال و دولت میں انسان کو کبھی دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے. یہ ان کی شان کے خلاف تھا. پہلا کے سامنے جانتے ہو کسے بٹھایا؟ بلال حبشی. بلال کو پیغمبر اعظم کی نگاہوں کے سامنے تھوڑا سا گوشت ہے، تھوڑی سی بوٹیاں ہیں. حضور علیہ السلام کا عالم یہ ہے، گوشت کی تھوڑی سی بوٹی میرے نبی اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور تھوڑی سی بوٹی میرے نبی بلال کے منہ میں رکھتے ہیں. اے میرے بلال تو کھا لے، تیری ادا اللہ کو بڑی پسند آ گئی ہے. تو نے اللہ کے لیے کتنی پریشانی اٹھائی ہے اپنے ہاتھوں سے، جسے دنیا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جنہیں کوئی مسافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جنہیں کوئی سینے سے لگانا نہیں چاہتا تھا. آج پیغمبر اعظم نے غلاموں کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے لقمے رکھے ہیں تو بلال کی قسمت کو عرش اعظم سے بلند کر دیا. اور بلال کی قسمت کتنی بلند ہے؟ بلال کی قسمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ میرے نبی کی زبان پر 24 گھنٹے بلال کا نام رہتا ہے. پانی کی ضرورت ہے، بلال کہاں ہے؟ مشکیزے کی ضرورت ہے، بلال کہاں ہے؟ اونٹ کی ضرورت ہے، بلال کہاں ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے، بلال کہاں ہے؟ اور بلال اللہ، بلال کی محبت، بلال کا جذبہ، بلال کا عشق. صحابہ صرف محبت نہیں کرتے تھے حضور سے، صحابہ صرف محبت نہیں کرتے تھے حضور سے، صحابہ حضور سے عشق کرتے تھے. محبت اور عشق میں یہی فرق ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا محبت میں اپنا بھی خیال ہوتا ہے اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کا بھی خیال ہوتا ہے. اور جب یہ لمٹ بڑھتے بڑھتے، کنڈیشن بڑھتے بڑھتے عشق بن جاتی ہے تو صرف محبوب کا خیال ہوتا ہے اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنے آپ کو فنا کر کے، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو. اپنے وجود کو فنا کر دیا، خواہشات کو فنا کر دیا، اپنی ذات کو فنا کر دیا، بس سامنے والے کی خوشی کے لیے، بس تو ہی تو. یہ عشق کا مقام ہے. بلال حبشی کا معاملہ یہ ہے، اے بلال پوری رات ہو گئی ہے، رسول کے حجرے پر بیٹھے کیوں ہو؟ سونے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ میں نہیں سوؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے رسول کو رات میں ضرورت پڑ جائے اور میرے نبی کی زبان پر بلال نام آ جائے اور بلال موجود نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے رسول کو تکلیف ہو جائے. رسول چل رہے ہیں تو بلال اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے ہیں.
کبھی پیچھے ہیں، کبھی دائیں ہیں، کبھی بائیں ہیں. اللہ اکبر. بلال سے کتنی محبت ہے میرے نبی کو. اے بلال، اذان دینے کا وقت ہے، صحابہ سامنے ہیں، مگر اے بلال یہ مقام میں تمہیں دے رہا ہوں، اذان تم دو گے. اے بلال یہ مقام تمہارا ہے، اے بلال یہ مقام تمہارا ہے، اذان تم دو گے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا، حضور نے وصال ظاہری فرمایا، میرے رسول کا انتقال ہوا، تو یہ بلال حبشی تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے روتے تھے، لوگوں کے سینے سے لگ لگ کے روتے تھے، اور لوگوں سے پوچھتے تھے میرے آقا کہاں ہے. کئی دن ہو گئے میری آنکھوں نے میرے رسول کو دیکھا نہیں، کئی دن ہو گئے میری نگاہوں کے سامنے وہ جلوے نہیں. ہر وقت میرے رسول مجھے پکارتے تھے، بلال کہاں ہے. پانی کی ضرورت ہوتی تو بلال کا نام آتا، کھانے کی ضرورت ہوتی تو کئی دن گزر گئے میرے کانوں نے وہ آواز نہیں سنی ہے. اللہ اکبر. روتے پکڑ پکڑ کر صحابہ کرام کو، رسول کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے. دنیا میں آپ جانتے ہو جس جگہ کسی انسان کی زندگی کے بہت خوشی والے پل گزرے ہوں، جہاں بہت محبت والا وقت گزرا ہو، اور جب اس وقت میں جب یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک پل گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ہر پل وہ گلی بلال کو یاد آ رہی ہے، یہ وہ گلی ہے جہاں رسول آگے ہوتے تھے، میں پیچھے چلتا رہا. اصحاب صفہ کا چبوترا بلال کو روز روز یاد آتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں میں بیٹھتا تھا میرے رسول کے کھانے کے لیے. جب کوئی چیز آتی تھی تو میرے رسول اپنے کھانے سے پہلے مجھے دیتے تھے. یہ وہ رسول کا مصلی ہے جہاں میرے نبی میں رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. بلال کو ہر پل یاد آ رہا، رو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے بلال سے، راتوں رات رو رہے ہیں. کتابوں میں ہے حضور کے وصال کے بعد پوری زندگی میں کبھی کسی نے حضرت بلال کو مسکرا